أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. حضرت ماشاء رسول اللہ صاحب کی بیعت تھی. ایسے موقعوں پر وہی بیعت کھول کے سنا دیتے تھے. میں نے بھی ایسے کیا ہے، میں بیان کرتے رہتا ہوں لیکن ہر وقت تفصیل ادھر جانا ادھر جانا ایسا میرے اوپر تکلف ہو رہا ہے. نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم. اما بعد، ظاہر ہے کہ وعظ کے معنی نصیحت کے ہیں. نصیحت کرنا، اچھی باتیں بتلانا، راہ راست دکھلانا، یہی ہے وعظ کا مطلب. یہی مقصد بھی ہونا چاہیے. واعظین کا بھی مقصد صرف اپنے تقریر کی واہوائی کے لیے نہ ہونا چاہیے، بلکہ اس لیے ہونے چاہیے کہ لوگ صحیح راستہ اختیار کریں، رہبری کی جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مختصر باتیں بیان کرتے تھے، لیکن اس میں کیا کیا بیان فرما دیتے تھے کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا. صحابہ کرام کا بھی یہی طرز رہا ہے. اور ہمارے حضرت ماشاء رسول اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مبلغ بھی تھے، مفسر بھی تھے، محدث بھی تھے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خاص لوگ میں سے تھے، خواص میں سے تھے. ان کا بھی سینکڑوں 20 سال میں ساتھ رہا، لیکن کوئی خاص طرز میں نے نہیں پایا. بس جو آیا سامنے سنا دیا، کاپی رہتی تھی دیا دیا. اسی کاپی سے علامہ کے ہم نے بھی سنا. علامہ ابراہیم صاحب استاد تھے ان کے، لیکن تصویر کہے کہ نہیں تم ہی بیان کرو. علامہ نہیں، علامہ نے بیان کیا. خیر بیان کی جاتی ہے، بیان کا سلسلہ چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس مختصر سے بیان سے، بے تکلف بیان سے بھی لوگوں کو نفع پہنچا دے تو وہ آزاد کر اللہ بے عزیز اللہ کے لیے کری نہیں. اسی میں جو کھولا میں سنا رہا ہوں. یہ آج مجھے یہ بھی نہیں مانتا کہ کچھ بیان کرنا ہے، بس کچھ نہیں معلوم، لیکن نصیحت سناؤں گے ایسی بڑے آدمی کی کہ آپ سب تو مان لیں گے انشاءاللہ. نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم.
أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. میرے دوستو 3 سورہ کی تلاوت کی، اس سے بڑھ کے وعد نہیں ہو سکتا. حضرت معاشہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، پورا رکوع ہی پڑھا رہے، پڑھتے پڑھتے کہا کہ یہ وعد نہیں ہے، یہی وعد ہے. اب ترجمہ کرتے تھے، سناتے تھے. تمام علماء و مشائخ ہندوستان کے علامہ خود تصویر لے گئے، مجلس میں بیٹھے، کہا نہیں تم بیان کرو. حضرت نے فرمایا اپنے استاد ہو، تو کہا نہیں تم ہی بیٹھے. چنانچہ بیان کیا، بہت خوش ہوئے. وہ تحریک کی باتیں بیان کی. اللہ تعالیٰ نے اس میں اتنی شہرت دی عطا فرمائی حضرت کو کی. ایک شاگرد نے بیان کیا اپنے استاد کے سامنے، اور انہوں نے بغور سنا. یہ نہیں کہ کسی عام طور سے، بلکہ جیسے طالب علم سنتے ہیں، جیسے مریدین سنتے ہیں، ویسے چونکہ اللہ اور رسول کی باتیں بیان کر رہے تھے، اگرچہ ان کے شاگرد تھے، اس بنا پر ان سے خوب غور سے سنا. وہ مستفید ہوئے اور انہوں نے بڑی تعریف کی علامہ نے. بہرحال اللہ تعالیٰ سننے سنانے کا طریقہ باقی رہا. ماں تھانی ماں صاحب رسول اللہ صاحب، تو میرا طریقہ بھی عموماً سنانے ہی کا ہے. ویسے بیان کرتا ہوں، لیکن زیادہ تر میں اپنی مجلس میں کوئی کتاب لے لیا حضرت کی اور سنا دیتا ہوں. لوگ بہت متاثر ہوتے ہیں، بڑے بڑے لوگ بھی آتے رہتے ہیں. اس وقت بھی میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نصیحت سنا رہا ہوں. ظاہر ہے کہ حضرت عباس کا کتنا بڑا درجہ ہے، کتنا بڑا مقام ہے. ایک ہے کہ میں نصیحت کروں ایک کو، آپ ہر ایک کو ایک نصیحت، میں نصیحت کروں. ایک ہے حضرت عباس یا حضرت ابن عباس روایت. یہ بہت بڑی بات ہے. تو تھوڑا سا چونکہ خود میں تھکا ہوا ہوں زیادہ، یہ تھوڑی سی سنا دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ اسی کو کثیر زیادہ کر دے اور اس میں تاثیر بھر دے. اللہ تعالیٰ وقال عباس، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے لڑکے عبداللہ سے، سب کے لیے نصیحت ہے. حضرت عباس نے اپنے بیٹے عبداللہ سے کہتے ہیں زبردست عالم تھے عبداللہ بن عباس. ارا هذا الرجل یعنی عمر رضی اللہ عنہ یقدمک علی الاشیاء، میں دیکھتا ہوں کہ تم ہو تو ابھی بچے، لیکن مشائخ بھی تم کو اپنے اوپر بڑھاتے ہیں. اب دیکھیے نصیحت ہے، یہ نہیں کہ اس کو ایسے تکبر آ جائے ان کے اندر یا ان کے اندر. انہوں نے نصیحت کیا کہ اپنے کو بچاؤ، کیونکہ مزنۃ الاقدام پیروں پھسلنے کی جگہ ہے. کہ مشائخ ان کے اساتذہ کسی کی تعریف کرنے لگے تو ظاہر ہے کہ درس میں وہ انانیت آ سکتی ہے، کبر آ سکتا ہے. انہوں نے سمجھا کہ میں جو اس طرح لوگ بیان کر رہے ہیں جس کی وجہ سے میرا لڑکا گمراہ نہ ہو جائے، ضرر میں پہنچ جائے. تو انہوں نے کہا وقال العباس، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اپنے بیٹے عبداللہ سے، عبداللہ انی ارا، میں دیکھتا ہوں اس رجل کو، یعنی حضرت عمر کو یقدمک علی الاشیاء، بوڑھوں پر تم کو ترجیح دیتے ہیں. سمجھے تو بڑی خوشی کی بات تھی، لیکن یہ سمجھے کہ میرا بچہ خود بینی میں نہ مبتلا ہو جائے، خود رائی میں نہ مبتلا ہو جائے. اس وجہ سے اپنے بچے کو بچانے کے لیے حضرت عباس نے نصیحت کیا کہ دیکھو بیٹا، یہ انی ارا، میں دیکھتا ہوں علی الاشیاء، بوڑھوں پر تم کو مقدم کرتے ہیں. فاحفظ منی خمسا، تو تم اس سے، یہ ہمارے حضرت ماشاء رسول اللہ صاحب یہ آیا علوم کے بارے تھے، لیکن بہت سناتے تھے، علماء کو سناتے تھے. بڑے بڑے علماء آتے ہی تھے ان کے یہاں، یہ عبارت کا، اس وجہ سے میں نے اس کو نقل کر لیا تھا. انہوں نے اپنے لڑکے سے کہا کہ دیکھو یقدمک، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقدم کرتے تم کو اشیاء پر،
یہ بوڑھوں سے وہ بات نہیں پوچھتے جو تم سے پوچھتے ہیں، یا علمی معاملے میں جتنا تم کو بڑھاتے ہیں دوسروں کو نہیں بڑھاتے، یہ تمہارے لیے خطرناک ہے۔ نسو و خیرخواہی کی بات یہ ہے کہ ایسے موقع پر جب کہ گمراہی کا اندیشہ ہو اپنے بچوں کو متنبہ کرنا چاہیے ہے کہ وہ گمراہی میں آ کر کے نام تو ہو جائے گا لیکن اس کو ایسے راستے سے ہٹ جائیں گے، لیکن ویسے گمراہی تک پہنچ جاتے ہیں۔ فافد منی خمسن، 5 چیزوں کی حفاظت کرو۔ لا تبشین لہو سرا، وہ کوئی راز کے تم بچے ہو تمہارے سامنے کوئی بات آ سکتی ہے تو ان کے بھید کو کبھی ظاہر نہ کرنا۔ اگر ان کے یہاں اپنی چاہتے ہو کہ قبولیت باقی رہے تو یہ نصیحت یاد رکھو، ہمارے حضرت ماشاء اللہ صاحب بڑے بڑے علماء کو ہی سناتے تھے جو مسجد سب بجاتی تھے، یہ چیز کو ضرور سناتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ فحفظ منی خمسن، 5 چیزوں کو مجھ سے یاد رکھو۔ لا تفشین لہو سرا، کسی سر کو ان کے ظاہر نہ کرنا۔ اگر تم سے تنہائی میں کوئی بات کہہ دیں یا تم کو معلوم ہو جائے کہ فلاں کے متعلق یہ رائے ہے، اس کو ظاہر نہ کرنا۔ یہ صحبت کے آداب میں سے ہے۔ آج کل مولانا ہمارے حضرت بہت سناتے تھے، اس کو فرماتے تھے کہ بعض مشائخ کیا ہے ادھر سے ادھر لوگ کرتے رہتے تھے، اچھے سے لوگ معاملہ گڑبڑ کر دیتے تھے اور نکال دیے جاتے تھے۔ یہ بری چیز ہے، چغل خوری اس کو کہتے ہیں، بہت نمیمہ بہت بڑی ہے۔ یہ خانقاہوں میں بھی ہے، مدرسوں میں بھی رہتی ہے، جن سے بڑے بڑے فساد نمودار ہوتے رہتے ہیں۔ فحفظ منی خمسن لا تفشین لہو سرا، ان کے کسی سر کو ظاہر مت کرنا۔ تم رہتے ہو ہر وقت کسی کی مطلب بات آ ہی جاتی ہے، ابھی آپ بیٹھے ہیں راستے میں کسی کی بات آ گئی، اسی بات کو اس کو اگر پہنچا دیا جائے پھر پیدا ہوتا ہے، بہت ہوتا ہے، زمانے میں تو بہت ہوتا ہے۔ کہتے ہیں ولا تغتابن عند احد، اور کسی کی تم غیبت نہ کرنا۔ ولا یجربنک علیک کذبا، اور تم سے جھوٹ کا وہ تجربہ نہ کرے، تمہارا اعتبار ختم ہو جائے گا۔ ابن عباس کہہ رہے ہیں کہ تم کو یہ بہت مانتے ہیں، اس بنا پر تم یہ چیزیں اختیار کرنا ہے، یہ نہیں کہ ان کو شاباشی دے کہ تمہاری اتنی قدر ہو رہی ہے منظر تک، تاکہ اور بگڑ نہ جائے۔ اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ اس کے بگڑنے کا موقع ہے۔ چنانچہ مشائخ یہاں بھی بہت ہوتا ہے، ایسے ابتدائی یہاں جہاں کسی کی تعریف ہوئی وہ اپنے اقران پر، اپنے ساتھیوں پر اپنی بڑائی ظاہر کرنے لگتا ہے، اسی میں رہ جاتا ہے، سلوک اس کا ناتمام رہتا ہے، بلکہ نکال بھی دیا جاتا ہے۔ حضرت تھانوی کے بھی ماشاء اللہ کر لیے ہوئے ولا یجربن علیک کذبا ولا تعصین لہ امرا ولا یطلعن منک علی خیانۃ، اور تم سے کسی خیانت پر مطلع نہ ہو۔ خیانت کی بات ہے، خیانت بات میں بھی ہوتی ہے، سامان میں بھی ہوتی ہے، کسی خیانت پر مطلع نہ ہو۔ تم کو اتنا مانتے ہیں تو بہت صاف ستھرا رکھنا، معاملے میں بھی، اور معاملات جو ہوتے ہیں چاہے مالی ہوں چاہے عرضی ہوں، آپ اس سے بہت بچنا، کوئی ادھر ادھر کی بات نہ کرنا۔ جب ان کو معلوم ہوگا تو تم نظروں سے گر جاؤ گے۔ اس وجہ سے اگر اپنی عزت چاہتے ہو ہے تو ان چیزوں سے بچنا تاکہ ان کے نزدیک تمہارا اعتبار قائم رہے۔ ولا یطلعن منک علی خیانۃ، فقال شعبی کہتے ہیں کہ کل کلمۃ من هذه الخمس خیر من الف، یہ 5 کلمے ایسے ہیں کہ ہر ایک اس میں کا 1000 سے بہتر ہے۔ اتنی تعریف کیا انہوں نے اس کو۔ ماشاء اللہ صاحب چونکہ برابر سناتے رہتے تھے، بڑے بڑے علماء آتے تھے کہ دیکھیے ان چیزوں کا کتنا اہتمام وہ فرماتے تھے کہ تم فلاں بزرگ کے مقربین میں سے ہو، تو ہر کسی کو بات ہے تم شکایت ہی کرتے رہ جاؤ گے۔ یہ ہوتا ہے بہت زیادہ، مشائخ کا یہ بہت ہوتا ہے، ایسی باتیں کر دیتے ہیں تاکہ اس کا معاملہ گڑبڑ ہو جائے، اگر اس کو خلافت دینا ہوا تو نہ دے۔ یہ سب چیزیں چلتی رہتی ہیں، اس بنا پر اتفاق سے نکل گیا تو میں سنایا۔ اب اس کے بعد تھوڑا سا سنا دو اسی کا بھی بیاس ہے۔ میں کہتا ہوں، حضرت فرماتے ہیں، جملہ عارفین کا اس بات پر اجماع ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت نفس کی معرفت پر مرتب ہوتی ہے۔ جتنا من عرف ربہ بالعلم
عرف نفسہ بالجہل، من عرف، جو اللہ کو علم کے ساتھ پہچانے گا تو وہ اپنے جہل سے واقف ہو جائے گا. من عرف نفسہ بالعلم، بہرحال اس طریقے سے بہت لکھا صاحب مجموع بہار وغیرہ نے. میں کہتا ہوں کہ جملہ عارفین کا اس بات پر اجماع ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت نفس کی معرفت پر مرتب ہوتی ہے. بس جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اسے اپنے رب کو پہچان لیا. من عرف نفسہ بالذل عرف ربہ بالعز، جس نے اپنے نفس کو ذلت کے ساتھ پہچانا تو اللہ تعالیٰ کو عزت کے ساتھ پہچانا. من عرف نفسہ بالجہل عرف ربہ بالعلم، جو اپنے نفس کو جہل کے ساتھ پہچانے گا کہ ہم جاہل ہیں تو اللہ کی معرفت اس کو حاصل ہوگی. یہ سب چیز میں کہتا ہوں، فرماتے ہیں حضرت شاہ ولی اللہ صاحب، میں کہتا ہوں کہ جملہ عارفین کا اس بات پر اجماع ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت نفس کی معرفت پر مرتب ہے. یہ اپنی معرفت جتنی ہوگی اتنی اللہ تعالیٰ کی معرفت بڑھتی جائے گی. کہتے ہیں بس جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. اور معرفت نفس مرتب ہوتی ہے اس عمل پر کہ اللہ تعالیٰ ہی اپنی معرفت تم کو کرا دے. یہ بھی اللہ سے دعا کرتے رہا کرو کہ اللہ تعالیٰ اپنی معرفت عطا فرمائے. جب وہی معرفت دیں گے تب تم بچ سکتے ہو برائیوں سے، اور جب نہیں مانگو گے توفیق نہیں رہے گی تو خود تم گمراہ ہو سکتے ہو. اس میں کتنے بچنے کی ضرورت ہے اپنے ایمان کو بچانے کے. نتائج اثرات میں ہے کہ سید مصطفیٰ اور اسی کی طرح اس قول کی شرح کرتے ہوئے لکھا ہے کہ جس نے اپنے نفس کو اور اس کی صفات کو پہچانا اور یہ جانا کہ وہ سب حق تعالیٰ اور اس کے صفات کے آثار ہیں اور اس کے اسماء و صور کے پردوں ہیں، یعنی جس نے یہ جان لیا ہے اسے حق کو پہچان لیا ہے. اگر کوئی خوبی اگر ہے تو ہماری نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے. کوئی کمال ہمارے اندر ہے تو ہمارا نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے. اتنا جتنا اس کو پہچانے گا اتنی اللہ کا قرب اس کا بڑھتا جائے گا. مشائخ اس کی بہت تنبیہ کرتے ہیں، بہت زیادہ. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد لوگ گئے اور انہوں نے شروع کیا ہے کوئی وظیفہ. فرمایا کہ بھائی تم نے میرے پوچھے شروع کر دیا، تم کو کیا معلوم کہ تم کو کس چیز کی ضرورت ہے. میں نے کہا میرے یہاں آئے ہو تو جو میں بتلاؤں وہ کرو تو تم کو فائدہ ہوگا. اگر اپنے طور پر وظیفہ بھی مقرر کر لو کسی بڑے آدمی کا تو ضروری نہیں کہ اس سے نفع ہو. اس بنا پر بزرگوں کے جانے والے بھی اپنی خودرائی کی وجہ سے بہت سے محروم کے محروم ہی رہ جاتے ہیں، ویسے چلے جاتے ہیں، کچھ حاصل نہیں کرتے. اس بنا پر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ماشاء سے بڑی اس پر گرفت بھی ہوتی رہتی تھی. برابر اس بیان میں فرماتے رہتے تھے جیسے ان کے ملفوظات سے ظاہر ہے. اور اس کے آس پاس یعنی جس نے جان یہ لیا ہے تو اسے مطلب یہ کہ جس نے باتوں کو ذوق اور شہود کے ساتھ جانا ہے، دلیل و برہان کے ذریعے نہیں، کیونکہ یہ تو علماء کے رسوم ہیں. اس کا حاصل یہ ہوا کہ حق تعالیٰ کے ماسوا جتنی چیزیں ہیں وہ سب حق تعالیٰ کے آثار ہیں جو اسی کے افعال سے ناشی ہیں. تو جس نے اس بات کو کشفن اور ذوقن سمجھ لیا، جیسا کہ وحدت افعال کے بحث میں اس کی تفصیل آئے گی، تو گیا اسے اپنے رب کو پہچان لیا کہ جو کچھ ہو رہا ہے سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو رہا ہے. جو کچھ ہم کو حاصل ہو رہا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے. جو کمی ہے ہمارے نفس کی کمی ہے، تو جو بھی علم ہی کوئی آوے تو اللہ ہی کی طرف سے اس کو سمجھنا چاہیے. تو جب جتنا اس کی معرفت اس کو ہوگی اتنی اللہ کا اس کو قرب ہوگا، اور جتنا اللہ کا قرب ہوگا اتنی نسبت اس کی قائم ہوگی. اس کے بعد بس کرتا ہوں کہ سب نسائے ہیں. فرماتے ہیں علم، پھر یہ سمجھو کہ انسان کا یہ دونوں قوت ہے، یعنی ضبط قدم غیر اور قدم شہوت، ان دونوں کے قابو میں رکھنے ہی سے آدمی ترقی کرتا ہے. پھر یہ سمجھو کہ انسان کا انہی دونوں قوتوں یعنی شہوت اور غضب، دو ہی چیزیں، قوت شہوانی اور قوت غضبانی، انہی کو قابو میں کر. ضبط قوت شہوت ہے والقوت کیا ہے؟ ضبط قوت شہویت والغضبیہ یا حضور اخلاق. صحابہ نے حضور سے یہی سیکھا، ضبط نفس
غصے کی حالت میں بھی اور شہوت کی حالت میں بھی. اس کی وجہ سے ان کو طریق ہوا. تو طریق یہی رہے گا، نفس کو ماننا، ضبط کرنا. اس سے آدمی ترقی کرتا ہے، صرف وظائف سے نہیں بلکہ وظائف کے ساتھ. جب تک اپنے نفس کی خبر گیری نہ کرتا رہے گا تو یہ وظائف بھی اس کو گمراہی تک پہنچا سکتے ہیں. اپنے کو وضو سمجھنے لگا، وضو میں مبتلا ہو گیا. کتنے لوگ اس میں تباہ و برباد ہو جاتے ہیں. پھر یہ سمجھو کہ انسان کا انہی دونوں قوتوں، شہوت اور غضب کو ضبط اور شرع و عقل کے تقاضے کے مطابق اس استعمال کرنا، یہی حسن خلق اور خلق محمود کہلاتا ہے. اس کے برعکس صورت تو اس کا نام سوء خلق اور خلق مذموم بد اخلاقی. اور یہ اس لیے کہ مذکورہ بالا طریقے سے قوت شہوت کے انضباط سے عفت، قناعت، زہد، ورع، حیا، ذہانت اور دانائی کے مانند اور بہت سے صفات حاصل ہو جاتی ہیں. بس ایک ضبط شہوت ان تمام صفات شریفہ کے اثر سے اپنی شہوات کو قابو میں رکھنا، اس کی وجہ سے بہت سے اخلاق حمیدہ اللہ تعالیٰ پیدا فرما دیتے ہیں. اسی طرح قوت غضب کے انضباط اور اس کی بھی عقل و شرع کے تقاضے کے مطابق استعمال میں لانے سے آدمی میں شجاعت، بہادری، یہ سب چیزیں حاصل ہوتی ہیں. بس ایک غضب کا ضبط اتنی صفات کے حصول کے سبب بنا. پوری کتاب ہے، اس کی شرح لکھی ہے، بہت علماء نے پسند کیا ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو بھی اپنے بزرگوں کی ان تعلیمات پر بھی عمل کرنے کی توفیق کرتے ہیں. یہ سب کتاب اسی میں ہے. فرماتے ہیں بہت عمدہ حاصل کلام یہ کہ اصل کرامت ان حضرات کے نزدیک اس دار دنیا میں صراط مستقیم پر استقامت اور اللہ تعالیٰ سے اپنے تمام اعمال میں راضی رہنا ہے. پوری تصوف کی جڑ بہت اس پر بیان ہی فرماتے تو انہیں سے نہ کرتے ماشاء اللہ کہ اصل کرامت یہ ہے کہ آدمی یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کے ہم بندے ہیں، ہم کو بندگی ہی اختیار کرنا چاہیے اور راہ راست پر رہنا چاہیے. اسی میں بزرگی ہے، اسی میں ولایت ہے. حاصل کلام یہ ہے کہ اصل کرامت ان حضرات کے نزدیک، اہل اللہ کے نزدیک اس دار دنیا میں صراط مستقیم پر استقامت اور اللہ تعالیٰ سے اپنے تمام احوال میں راضی رہنا ہے. یہ سب سے بڑی کرامت ہے. بزرگوں کے یہاں بھی ایک شخص گئے، بڑے آدمی سید صاحب کے ہیں، رہے اور چلے گئے. کہا کہ کیوں جا رہے ہوں؟ تو کہا ہم آئے تھے آپ کی کرامت دیکھنے کے لیے. کوئی کرامت ہم نے دیکھی نہیں، اس وجہ سے آپ کے ہم کیا رہے ہیں. تو کہا اچھا بتاؤ، ہم سے کوئی غلطی دیکھا، کوئی جرم گناہ دیکھا؟ سبھی رہے. کہا نہیں. کہا میری یہ کم کرامت ہے کہ میں نے اتنے دنوں میں کوئی سجدہ بھی نہیں کیا. تب ان کو سمجھ میں آیا کہ اصل بزرگی اللہ تعالیٰ کے ساتھ صرف کے معاملات، عبدیت کا اقرار، عبدیت کا اقرار، یہ چیزیں ہیں. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حاصل کلام یہ ہے کہ اصل کرامت ان حضرات کے نزدیک اس دار دنیا میں صراط مستقیم پر استقامت. صراط مستقیم پر کوئی کام ہے، یہ سب سے بڑی کرامت. ورنہ دنیا میں بھٹکتا رہتا ہے، کبھی کچھ کرتا ہے کبھی کچھ کرتا ہے. تو اس کو بہت زیادہ اہتمام سے حضرت سناتے تھے، علماء کو سناتے تھے. حاصل کلام یہ کہ اصل کرامت ان حضرات کے نزدیک اس دار دنیا میں صراط مستقیم پر استقامت اور اللہ تعالیٰ سے اپنے تمام اعمال میں راضی رہنا ہے. فقر و فاقہ، اور یہی وہ مقام ہے جو عبودیت کے جامع. فقر و فاقہ اس پر ملا دی، غنا اس پر ملا دی، بیماری اس پر ملا دی، صحت راضی ہے، اس میں رب بناتے ہیں سب سے بڑی. اور یہی وہ مقام ہے جو عبودیت کا جامع ہے. اور یہ تمام مقامات سے اعلیٰ ہے. ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ آئے پیش آئے اس سے راضی رہنا، اس سے بڑھ کے کوئی کرامت نہیں ہے. چنانچہ مشائخ نے فرمایا ہے کہ مرد وہ نہیں ہے جو اپنا ہاتھ ہوا میں بڑھائے اور وہ درہم سے بچ جائے. جو ہاتھ بڑھایا روپیہ پیسہ آ گیا، کہتے مرد وہ نہیں، وہ بزرگ نہیں ہے، بلکہ مرد وہ ہے جو اپنے جیب میں دراہم رکھے اور جب اپنا ہاتھ ڈالے تو نہ پائے اور اس کے دل پر کوئی اثر نہ ہو. یہ ہے اصل عبدیت. اور اس کی وجہ سے اس کے اندر ذرا بھی تغیر و پریشانی نہ واقع ہو. کتاب الذهب الابلیل میں ہے کہ کرامت حقیقی ہے تو بس دو ہے. پورے
کلام کا بعض کو حاصل یہی ہے مجھ صاحب. فرمایا کہ کتاب الظاہر الجبریل میں ہے کہ کرامت حقیقیت بس دو ہی چیزیں ہیں. ایک یہ کہ آدمی اہل سنت و جماعت کے عقیدہ رکھتا ہو. مختصر بہت سنا دیتے, بڑے بڑے علماء جاتے تھے, علامہ بھی جاتے, علامہ بھی سنا دیتے تھے. کہتے ایک یہ کہ آدمی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ رکھتا ہو, اور دوسرے یہ کہ حاجات پر استقامت, طاعات پر استقامت رکھتا ہو, اور عقیدہ رکھتا ہو کہ جو کچھ ملتا ہے اللہ کی طرف سے ملتا ہے. ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک تو بس, ان حضرات کی آنکھوں کی ٹھنڈک تو بس اللہ کے سامنے اپنی خالص بندگی اور عبودیت کا اظہار ہے. چنانچہ ان حضرات کا کہنا ہی یہ ہے کہ وہ عبودیت جس میں استقامت ہو وہ ہزاروں ہزار کشف و کرامت سے بڑھ کر ہے. عبودیت ہر وقت اب بن کر رہنا سب سے بڑی بات ہے. اللہ کا بندہ اور تکبر, انانیت, خودبینی یہ بالکل طریقے خراب چیزیں ہیں جو آج کل ذکر بھی اس کا نہیں ہوتا. کہتے ہیں چنانچہ ان حضرات کا کہنا ہے کہ وہ عبودیت جس میں استقامت ہو وہ ہزاروں کشف و کرامت سے بڑھ کر ہے. جانو کہ کرامت فی نفسی بہت عظیم شان ہے. سمجھو کہ کرامت جو آتا ہے یہ اڑا ہو گیا, اسی کو ہم لوگ کرامت سمجھتے ہیں. کرامت اصل کہتے ہیں جانو کہ کرامت فی نفسی بہت عظیم شان چیز ہے. باقی مذموم جو شے ہے اس کا طلب کرنا, اس کا تمنا کرنا, اس کے جانب نفس کا مائل ہونا ہے, یہ سب خواہشات نفسانی. کرامت تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے, لیکن کرامت کے بارے میں کہہ رہے ہیں کرامت نہ کہتے ہیں وہ کرامت جو دنیا کے لیے ہو اور اپنی بڑائی کے لیے ہو, وہ کرامت نہیں, وہ تم کو ذلیل کر دے گی. کرامت کہتے ہیں جانو کہ کرامت فی نفسی بہت عظیم الشان چیز ہے. باقی مذموم بری چیز ہے اس کا طلب کرنا کہ اللہ کرامت دے. ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ تم سب لوگ کرامت چاہتے ہو, کس لیے کرامت چاہتے ہو؟ کھانے کے لیے کرامت چاہتے ہو. ان کا یہی انداز تھا, کھانے کے لیے. یہ چاہتے ہو کہ ہماری بزرگی عام ہو تاکہ ہماری دنیاوی آمدنی عام ہو. یہ کر جانو کہ کرامت فی نفسی ہی بہت عظیم الشان چیز ہے. باقی مضمون شان بری چیز کیا ہے اس کا طلب کرنا. کرامت کو اللہ تعالیٰ ہم کو کرامت دے. فرماتے تھے بہت دکھی رہتے تھے, تم لوگ کرامت کیوں چاہتے ہو؟ کھانے کے لیے. کرامت یہ نہیں کہ بہت مرتبہ اللہ کہنا نہیں, بلکہ اس لیے تاکہ ہماری دنیا ہمارے ہاتھ میں آ جائے. یہ سب خواہشات نفسانی ہیں جو کہ عبودیت کے منافی ہیں, جو مقام قرب میں داخل ہونے کی شرائط میں. مقام قرب میں داخل, اللہ کے ہاں قرب میں داخل ہونے کی سب سے بڑی شرط یہ ہے کہ اپنی نفی کرو اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم کا بھروسہ کر کے آگے بڑھو. مقام قرب میں داخل ہونے کی شرائط میں سے ہے. اور اس بات کو جس قدر سمجھ لو گے سلامتی کے ساتھ رہو گے. بہت سناتے تھے, میں سمجھتا علامہ سمجھ بھی سنایا ہوگا حضرت نے اس کو, علامہ سنایا, بہت احمد اتفاق سے نکل آئے. یہ فرماتے ہیں معلم کا 8واں وظیفہ یہ ہے کہ وہ اپنے علم پر عمل کرے. آیا علوم میں وظائف لکھے ہیں. 8واں وظیفہ معلم کا یہ ہے کہ اپنے علم پر وہ خود عمل کرے, یعنی کہ دوسروں کو تنبیہ کرتا ہے, تبلیغ کرتا ہے, لیکن خود عمل سے عاری ہے. معلم کا 8واں وظیفہ یہ ہے کہ اپنے علم پر عمل کرے, بس اس کا عمل اس کے قول کا مکذب نہ ہو. کہتا کچھ ہے کرتا کچھ ہے, اگر اس کے قول کی تکذیب کر دیا اس کے عمل نے تو کچھ نہیں رہا. تو کوئی درجہ انسانوں میں نہ اللہ کہہ رہے گا. اس لیے کہ علم کا ادراک باطنی بصیرت ہے. تم کتنی بڑے عالم ہو, اگر ہاتھ سے کوئی غلط چیز دیکھیں گے تو لوگ دیکھ لیں گے کہ فاسق ہے, تمہارا علم دھرا رہ جائے گا, کوئی اس کو نہیں سمجھے گا. اس بنا پر اپنے ظاہر کو بھی درست کرو اور باطن کو بھی درست کرو. اس لیے کہ علم کا ادراک باطنی بصیرت سے متعلق. عمل تو ظاہری آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے اور ظاہری بینوں کی تعداد زیادہ ہے. لہذا جب معلم کا عمل اس کے علم کے خلاف ہوگا تو رشد ہدایت کا دروازہ بند ہو جائے گا. اس میں جو معلم ہے جو دین کا کام کر رہے ہیں اپنے کو معاملات میں بھی معاشرت میں بھی ایک امتیازی شان رکھنا چاہیے تاکہ دوسروں کو ادھر رغبت ہو اور ہمارا طریق بڑھے. جب ہم خود طریق پر عمل نہیں کریں گے, اور جو بزرگوں نے کہا سب سے بڑی چیز
بزرگوں نے علم پر عمل کرنے کو لکھا، سب سے بڑی چیز، اور خود انہوں نے عمل کر کے دکھلایا۔ ایک آدمی سے پوچھا، بہت مشہور ہے، حضرت ہمارے بیان کرتے تھے، ایک عالم تھے ان سے یا بزرگ تھے، ان سے کسی نے پوچھا کہ گڑ کھانا کیسا ہے حضرت؟ تو انہوں نے کہا کل بتائیں گے۔ آئے وہ کہا کہ حضرت گڑ کھانا کیسا ہے؟ کہا نہ کھایا کرو، اچھی چیز نہیں ہے۔ تو کہا حضرت یہ کل ہی کر دیے ہوتے تو ہم کو کیوں بلایا ہم نے اس کے لیے؟ کہا بھائی اب تک میں خوب گڑ کھاتا تھا، پرہیزی کرتا تھا، میں نے کہا ایک دن نہ کھا کر کے پرہیزگار بن جاؤں تب کہوں گا تو نہ پاؤں گا۔ معلوم ہوا کہ عامل کو یا عامر کو خود اپنے کو سدھارنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو توفیق دے کہ اپنی فکر ہم کریں اصلاح کی، بہت ضروری ہے۔ اصلی اللہم اصلی لنا شاننا کلہ، ہمارے حضرت فرماتے بادشاہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں اپنی اصلاح کی فکر کرتا ہوں۔ جب ہم لوگ سے کچھ کہنا رہتا تھا، ہم لوگ تو داماد تھے، اگر کوئی بات کہی، کہا دیکھو پہلے میں نے اپنے سے اس بات کو کہا ہے، تہجد کو بلاتے تھے، کہا دیکھو میں نے بات پہلے اپنے لیے کہا ہے، نکیر اپنے اوپر، اب تم لوگ چونکہ ہمارے اولاد ہو اس بنا تم سے کہتا ہوں، اب تم خانقاہ میں جا کے کہو۔ ہمیشہ ترتیب کی تہجد کو بناتے تھے، جاڑے میں سردی میں، دیکھو یہ بات میں نے اصلاح کی اپنے نفس سے کہی ہے، اس کے بعد تم لوگ چونکہ ہماری اولاد ہو اس بنا پر تم لوگوں کو بلایا کہ یہ بات تم تک پہنچا دو، اب تم تمام خانقاہ میں جا کے اس بات کو نقل کرو۔ معلوم ہوا کہ علم اصلاح و تربیت کے لیے علم کی جیسے ضرورت ہے، اسی طرح اپنے علم پر عمل کی ضرورت ہے۔ علم کی وجہ سے تمہارے سب آئیں گے، لیکن عمل کی وجہ سے برتن بھی ہو جائیں گے۔ اس بنا پر اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو طریق پر چلنا نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ تک پہنچائے۔ اس کا طریق صرف اتباع سنت، اتباع شریعت ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کریں کوئی اور؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الی نفسی طرفۃ عین ولا تنزع منی صالح ما عادیتنی ولا تفتنی فیما احرمتنی۔ اللہم اصلح امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم فرج عن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اغفر لامت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ اپنے اکابر کی تمام تعلیمات موجود ہیں، ان کو دیکھ کر عمل کرنے کے اللہ ہم سب کو توفیق دے، اور زیادہ سے زیادہ اللہ کے قرب اور قبول کا ہم کو متمنی بنائے، اور اس کے خلاف کرنے سے ہم کو ابا اور انکار پیدا فرما دے، تاکہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہمارے ساتھ متوجہ ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ اپنا قرب اور قبول سے ہم سب کو نوازے۔ آج اس کی بہت ضرورت ہے، دین پر عمل کی، علم دین کو سیکھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اللہ ہم کو، ہمارے بچوں کو، ہمارے بڑوں کو، ساتھیوں کو اس کی توفیق برابر فرمائے کہ صحیح علم دین، علم طریق حاصل کریں، اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے کچھ محنت و مجاہدہ کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ راستہ ہمارا کھول دے اور دینی و دنیوی عافیت سے ہم کو نواز دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین، بحرمت سید النبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم اصلح امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم فرج عن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اغفر لامت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین، بحرمت سید النبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔